الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غريبا يا رسول الله غريبا غريبا يا رسول الله غريبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت بے شمار لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین، ہمارے یہاں عوام الناس کے اندر ایک عجیب رویہ پایا جاتا ہے۔ ہم کئی مقامات پر مستحبات کو فرائض پر ترجیح دیتے ہیں، اور فرائض کی طرف سے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ
جانے والے کے ساتھ انتہائی اخلاص کا معاملہ ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر پورے محلے سے ایک شخص نے بھی پڑھ لیا تو وہ سارے محلے کی جانب سے ہو گیا، اور محلے کا کوئی فرد اس معاملہ میں گناہگار نہیں گنا جائے گا۔ یہ فرض کفایہ کی تعریف ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نماز جنازہ کے اجتماعات برادری کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، لیکن نماز جنازہ کے لیے ہم دکان بھی بند کر دیتے ہیں، ہم کاروبار بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کے لیے ہر حال میں پہنچنا اور نماز جنازہ میں شرکت کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی دیکھا جائے تو ہمارا یہی حال ہے۔ بہت سی جگہوں پر بیانات کے لیے جانے کا موقع ملتا ہے، احباب کا تعارف کچھ اس طرح کروایا جاتا ہے کہ یہ صاحب وہ ہیں جو ہر سال محفل کرواتے ہیں، لیکن وہ صاحب سال کے بعد محفل تو کرواتے ہیں، لیکن وہ صاحب ایک نماز بھی نہیں پڑھتی۔ محفل مستحب ہے اور نماز فرض ہے۔ اب فرض کی پرواہ نہیں ہے اور مستحبات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ صاحب وہ ہیں کہ جو ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، اور 11ویں شریف کا ختم یہ ایک مستحب عمل ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، وہ دیتے نہیں ہیں۔ ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، باپ بازاروں میں دکان بدکان بھیک مانگ رہا ہے انہیں اٹھانے کے لیے، اور یہ صاحب ہر مہینے 11ویں کا ختم دلا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب رویہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ فرائض سے پہلو تہی کی جا رہی ہے اور مستحبات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، پراگندہ حال، بکھرے بال، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، اونچی آواز سے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال کیا کرتا ہے کہ مجھے اسلام کی تعریف بتائیے۔ حضور سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اسلام کی تعریف بتائیے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعریف کیا بتائی؟ فرمایا اللہ نے تیرے اوپر دن و رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ یہ اسلام کی تعریف حضور فرما رہے ہیں، اللہ نے دن و رات میں تیرے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اس نے عرض کیا حضور اس کے علاوہ کچھ اور؟ فرمایا اس کے علاوہ اگر تو نوافل پڑھے گا تو وہ تیرے لیے بہتر ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے یہ 5 پہلے فرض ہے۔ اب محدثین اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں اگر ایک بندہ فرض نہیں پڑھتا تو اس کے نوافل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اگر ایک بندے کے ذمے فرض نمازیں موجود ہیں اور وہ نفلی عبادت کر رہا ہے تو اللہ اس کی نفلی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ فرائض مقدم ہے، نوافل مؤخر ہیں۔ محدثین نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی شخص کو نماز تہجد کی عادت ہے اور اس کے ذمے زندگی کے فرائض باقی ہیں، کئی نمازیں اس نے چھوڑی ہوئی ہیں، تو وہ تہجد کی زیادہ رکعات نہ پڑھے، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لے اور باقی وقت میں اپنی نمازیں قضا کرے۔ تہجد سے یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنی نمازیں مکمل کریں۔ اب ہمارے یہاں عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ہم فرائض کو پس پش ڈال رہے ہیں اور مستحبات پر ہم دل و جان سے قربان ہو رہے ہیں۔ نماز جنازہ کے اجتماعات بڑے ہیں، نماز عید کے اجتماعات بڑے ہیں، فرض نمازوں میں لوگوں کی تعداد گنتی کی رہ گئی ہے، حالانکہ فرض مقدم ہے۔ اگر آپ نے فرض ادا نہیں کیے، آپ اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ نوافل قبول ہی نہیں فرماتا۔ فرض کے ہوتے ہوئے اللہ بالکل نفل قبول نہیں فرماتا۔ یہ صاحب بہت زیادہ کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تعارف آج کل جو چل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں معاشرے میں، لیکن ان صاحب سے اگر پوچھا جائے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جواب نفی میں آتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، کھانا کھلانا یہ صدقہ ہے۔ اب حضرت طلحہ والی حدیث، میرے آقا نے اسلام کا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا تیرے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سائل نے عرض کیا حضور اس کے علاوہ کچھ؟ فرمایا اس کے علاوہ اگر تم کوئی نفل پڑھے گا تو وہ بہتر ہے، لیکن تیرے ذمہ نہیں ہے، ذمہ تیرے 5 نمازیں ہیں، یہ مقدم ہے۔ 5 نمازیں پہلے تم مکمل کر، اگر اس کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو تو پڑھ، لیکن پہلے نماز ہے۔ اس نے عرض کیا حضور اور اسلام کا تعارف؟ فرمایا اسلام کا تعارف یہ ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا حضور اس کے علاوہ؟ فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی بھی نفلی روزہ تو رکھے وہ تیرے لیے بہتر ہے، لیکن لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اب میں 10 محرم کا روزہ پابندی سے رکھتا ہوں، میں 15 شعبان المعظم کا روزہ پابندی سے رکھتا ہوں،
اور رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ کو میرے ان 2 روزوں سے کیا فرق پڑے، اور اسے پرواہ بھی کیا ہے ان 2 روزوں کی۔ ہم فرائض کو بہت ہلکا لے رہے ہیں اور مستحبات کو فرائض سے بھی آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا حضور اس کے علاوہ، فرمایا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر تو صاحب استطاعت ہے، تیرا نصاب مکمل ہے، تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس نے عرض کیا حضور اس کے علاوہ، فرمایا اگر تو صدقہ و خیرات نفلی کرے تو یہ تیری اپنی مرضی ہے، یہ تیری اپنی مرضی، تیرے اپنے نفع کے لیے ہے، لیکن اللہ کا جو ذمہ ہے تیرے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو چیز فرض ہے تیرے اوپر وہ زکوٰۃ ہے۔ اس نے عرض کیا حضور اور؟ میرے آقا نے فرمایا اگر زاد راہ ہے، استطاعت ہے، تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ تیرے اوپر حج فرض ہے۔ اب جب وہ صاحب جو سوال کرنے آیا تھا چلا گیا اٹھ کر دربار رسالت سے، تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جو شخص اپنے فرائض سمیت حاضر ہوا، مجھے اللہ کی کریمی پر یقین ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، اور جو فرائض ادھورے لے کر گیا اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی نوافل سے پوری نہیں فرمائے گا۔ اب اگر امسائے میں ایک بندہ مر رہا ہے، امسائے میں ایک بندہ دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، امسائے میں ایک بندہ اپنی بیٹی اٹھانے کے لیے دکان بے دکان بھیک مانگ رہا ہے، اور میرے بینک بیلنس میں لاکھوں پڑے ہیں، میرے گھر میں لاکھوں پڑے ہیں، میرے گھر میں ہزاروں پڑے ہیں، اور میں اس بندے کی مدد نہیں کرتا، اس کی بچیوں کا خیال نہیں کرتا، اس کی دوائی کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث سننا صحیح بخاری کی حدیث سے پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جو خود سیر ہے اور اپنے ہمسایوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ چمکتے دروازے اے ٹی ایم کے کارڈ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کاش ہم اے ٹی ایم کا کارڈ آخرت کے لیے استعمال کریں، دنیا کے کارڈ بنانے کے بجائے ہم آخرت کے کارڈ بنائیں۔ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارا دھیان مستحبات کی طرف بہت زیادہ جاتا ہے، فرائض کو ہم بھول کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی نماز سلامت نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کے آپ پابند نہیں ہیں، آپ اگر نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو سال کے بعد اگر شب برات میں آپ جاگ بھی جائیں، شب معراج میں آپ جاگ بھی جائیں، شب میلاد میں آپ جاگ بھی جائیں، تو اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا، غور سے سننا، کہ تو نے کس دربار پر کتنی چادریں چڑھائیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کس آستانے پر کتنی دیگیں دی، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے 11ویں کا ختم کتنا عرصے میں دلایا، سوال تو یہ ہوگا کہ جو اللہ نے تیرے ذمہ فرض کیے تھے وہ کتنے پورے کیے، سوال تو یہ ہوگا۔ اور تمام اولیاء کاملین جن کے ہم ماننے والے ہیں، ان سبھی نے اپنی تعلیمات میں فرائض کو مقدم رکھا ہے۔ ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند ہیں، دل و جان سے ان سے پیار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ہمارے لیے عزت ہے، لیکن کیا غوث اعظم نے نماز چھوڑی؟
کیا سیدی غوث اعظم نے کبھی نماز ترک کی؟ 25 سال بغداد کے بیابانوں میں رہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نے 3 سال مسلسل درختوں کے پتے اور گھاس کے تنکے کھا کر گزارا کیا، لیکن مجال ہے ایک نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ کشف المحجوب کے اندر سیدی داتا علی اجمیری خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے 8 سال سیاحت کی ہے، اور میں بغداد، آذربائیجان، شام، عراق، ایران، ہر ایک شہر میں گیا ہوں اولیاء سے فیض لینے کے لیے، لیکن آگے جو جملہ لکھتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ اتنے 8 سالوں میں فقیر کی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں گئی ہے۔ یہ کشف المحجوب میں سیدی داتا علی اجمیری خود لکھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، سارے محلے سے ایک بندہ پڑھ لے تو سارا محلہ بری ہے۔ ہم نماز جنازہ کے لیے دکان بند کر لیتے ہیں، فرض نماز کے لیے نہیں کرتے۔ ہم نماز جنازہ کے لیے چھٹی کر لیتے ہیں، فرض نماز کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہم فرائض کو ہلکا لے رہے ہیں، مستحبات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اللہ کو تو پھر ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر دوسروں کے حقوق کی طرف دوڑتے ہوں۔ قیامت کے دن اللہ نے اپنے حقوق کا بھی تو سوال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر یہ نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو قرآن کریم نے حالت جنگ میں نماز کا طریقہ بتایا۔ اب قرآن عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے محبوب اگر حالت جنگ اتنی ہو کہ مسلمان کفر کے نرغے میں آ جائیں، چاروں اطراف سے کافر گھیر لیں اور نماز کا وقت ہو جائے، تو نماز قضا نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ ایک دستہ کافروں کے سامنے کھڑا کر دو اور دوسرے دستے کو لے کر نماز کی امامت فرماؤ۔ کفر کا نرغہ ہے، ہر سمت سے کافروں نے گھیرا ہوا ہے، جانیں ہتھیلیوں پر ہیں، اور حکم کیا ہے؟ اسلحتکم، اور اسلحہ اتارنا نہ، تلواریں لٹکی رہنی چاہیے، تیر موجود رہنے چاہیے، نیزے بغل میں رہنے چاہیے، جوتے پہنے رہنے چاہیے۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اسی لباس میں اسی اسلحے کے ساتھ نماز ضرور پڑھنی ہے۔ ہمیں نہ کسی جنگ کا سامنا ہے، نہ ہم کفر کے نرغے میں ہیں، نہ ہمارے لیے کوئی سیلابی کیفیت ہے، پھر بھی ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری ترجیحات سب سے پہلے فرائض ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم فرائض کو چھوڑ کر مستحبات کی طرف دوڑے۔ محفل کروانا یہ مستحب ہے، 11ویں کا ختم یہ مستحب ہے، عرس پر جانا یہ مستحب ہے، لنگر بانٹنا یہ مستحب ہے، خیرات کرنا یہ نفل ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے۔ فرائض کی پرواہ نہیں کرتے ہم۔ کیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کبھی نماز چھوڑی؟ کیا سیدی غوث اعظم کی تعلیمات میں سے، میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ مجھے غوث اعظم کی تعلیمات میں سے ایک لفظ دکھا دے جب غوث اعظم نے کہا بس میرا نام لیتے رہنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، وہ ذمہ میں اٹھا لوں گا۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ گھروں کو جا رہے ہیں۔ ربیہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی چوکھٹ کو سرہانہ بناتے ہیں، سرکار کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں دروازے پر۔ کس خیال سے؟ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کسی پہر بھی کوئی ضرورت پڑی تو ربیہ حاضر ہوگا۔ حضور نماز تہجد کے لیے تشریف لانے لگتے،
حضرت ربیہ پہلے سے پانی کوزہ بھر کر کھڑے ہوتے، سرکار کو ہر روز نماز تہجد کے لیے وضو کرواتے۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرپور خدمت پر خوش ہو گئے۔ ایک دن نماز تہجد کے لیے وضو کروا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی حضور مرافقتک فی الجنہ، اور کچھ نہیں مانگتا۔ صحابہ کی ترجیحات دنیا نہیں ہوتی تھی، یہ ذہن میں رکھنا۔ کوئی ایک صحابی مجھے بتا دیجئے جس نے سرکار سے دنیا مانگی ہو، سب نے آخرت مانگی۔ ہماری ترجیحات دنیا ہے، صحابہ کی ترجیحات آخرت تھی، اولیاء کی ترجیحات آخرت تھی، دنیا کی کوئی پرواہ ان لوگوں نے نہیں کی ہے۔ عرض کی حضور جنت میں آپ کا ساتھ۔ اب ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے جس محل میں آپ رہیں اسی میں میں رہوں، یہ تو ممکن نہیں، امتی حضور نبی کے برابر ہو نہیں سکتا۔ مطلب کیا تھا کہ قریب ترین جگہ مل جائے جہاں جنت میں بھی خدمت کا موقع میسر ہو۔ ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا دیا، لیکن یہاں تک حدیث سنائی جاتی ہے، پوری حدیث نہیں سنائی جاتی، حدیث کے الفاظ آگے بھی ہیں، حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا ربیہ یہ دیا، لیکن ایک کام تو نے کرنا ہے، سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ کیا مطلب؟ نماز کی پابندی رکھ، اتنے سجدے کر کہ اگر میں اللہ سے تیری سفارش کروں تو اللہ مان جائے کہ ٹھیک ہے یہ اس قابل ہے، اس کے بھی اتنے سجدے ہیں کہ یہ محبوب کے قدموں میں رہنے کے قابل ہے۔ فرائض مقدم ہے، باقی چیزیں مؤخر ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ فرائض کو ترجیح دیجئے، ہم فرائض کو ترجیح نہیں دیتے، ہم مستحبات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، یہ قرآن کے حکم ہیں۔ غیبت نہ کرنا یہ فرض ہے، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہنا یہ فرض ہے، کسی کا برا نام نہ لینا یہ فرض ہے، یہ قرآن کے حکم ہیں سارے۔ سیدی غوث اعظم کی تعلیمات یہی ہیں۔ حضور غوث اعظم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم میری 11ویں دیتے جانا باقی پرواہ مت کرنا، تم میرا نام لیتے جانا باقی پرواہ مت کرنا۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ ہمیں بھی تو دکھائیے نا وہ کتاب۔ جب حضور حضرت ربیہ کو کہہ رہے ہیں کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر، تو کیا غوث اعظم اپنے نانا سے باہر جائیں گے؟ حضور سیدی غوث اعظم کی بھی تعلیمات یہی ہیں کہ فرائض ان کی پابندی کرو۔ یہی وجہ ہے کسی اللہ کے سچے ولی نے نماز کو نہیں ترک کیا، کسی اللہ کے سچے ولی نے نماز سے پہلو تہی نہیں کی۔ کتنی عبادت کی اللہ کی، اتنی عبادت کی کہ ایک مرتبہ ابلیس سفید بادلوں میں آیا، وہ بادلوں میں آ کر کہتا ہے اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ اب اس کے بعد تو جو مرضی کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ تو سیدی غوث اعظم کا جواب سننا، غوث اعظم کا نام لیواؤ اور ان کی 11ویں کھانے والوں۔ غوث اعظم نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا تو ابلیس ہے، جب میرے نانا کو نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ اس نے پھر وار کیا، اس نے کہا عبد القادر یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ تو تقوی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں تو حق الیقین کی دولت سے بہرہ مند ہے اور تجھے اتنا بلند رتبہ مل چکا ہے، اس لیے تو نے پہچان لیا، اور آج تیری عبادت نے تو تجھے بچایا،
کہا نہیں، یہ بھی تیرا دھوکہ ہے، مجھے میری عبادت نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ پھر وہ دبا کر بھاگا اور کہنے لگا عبد القادر میں تیری طرف سے مایوس ہو گیا۔ لیکن سیدی غوث اعظم نے آگے سے پھر جواب دیا، کہا تو مایوس ہو گیا لیکن میں تیری طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو اگرچہ مایوس ہو گیا ہے لیکن میں تیری طرف سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ جب تجھے موقع ملا تو میرے اوپر وار کرے گا۔ فرائض کی طرف دھیان، اپنی ترجیحات صحیح سمت لے کر آؤ۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے حدیث سنا دی حضرت طلحہ والی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے دن جو فرائض مکمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں گیا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ نمازیں پوری ہیں، صاحب استطاعت تھا زکوٰۃ پوری دیتا رہا، صاحب نصاب تھا زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، صاحب ثروت تھا غرباء یا تمام مساکین کے حقوق دیتا رہا۔ اور پھر رمضان کے روزے پورے رکھے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں یا مل میں بیٹھے ہیں، وہ خیرات کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے سارے ملازم ہم سے راضی ہیں؟ کیا میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کا پورا خیال رکھ رہا ہوں؟ کیا میں دیانتداری سے انہیں اجرت دے رہا ہوں؟ کیا میں پوری دیانت کے ساتھ ان کا حق انہیں دے رہا ہوں؟ مقدم تو وہ لوگ ہیں نا جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، کہ جو اس کے نیچے ہیں وہ ان کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ جو تیرے ماتحت ہیں ان کے ساتھ تو نے سلوک کیا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی بازار اپنے لیے لباس خریدنے کے لیے جاتے تو اپنے ملازم اسلم کو ساتھ لے کر جاتے اور دکاندار کو پہلے فرما دیتے کہ جس تھان سے کپڑا مجھے دے گا اسی تھان سے میرے خادم کو بھی دے گا۔ یہ تربیت کہاں سے آئی؟ یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ اور یہ تربیت حضرت عمر کے لیے تو نہیں تھی نا، یہ امت کے لیے ہے، یہ امت کے لیے ہے کہ امت کیا کر رہی ہے آج؟ فرائض کو چھوڑ کر مستحبات کی طرف بھاگنا، یہ یاد رکھنا یہ اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ محلے کا کوئی نماز جنازہ آپ نہ چھوڑیں اور فرض نماز کوئی بھی نہ آپ پڑھیں، 11ویں کا ختم ضرور دیں لیکن سال کے بعد آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ ہر چوتھے دن آپ گھر کر قرآن خوانی کرواتے ہوں اور ساتھ آپ کا ہمسایہ بھوک سے بیٹھا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے اوئے تم تو ہمارے محلے دار تھے، او یار تم کیسے چلے گئے؟ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہمارے دو قصور تھے جس کی وجہ سے تو جنت میں چلا گیا، نہ قصور نہیں کیے اور ہم جہنم میں آ گئے تھے محلے دار۔ قصور کیا ہے؟ ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور میں نے پہلے آپ کو کہا، سرکار فرماتے ہیں اگر خود آسان زندگی گزار رہا ہے، ہمسائیگی میں بچی جوان بیٹھی ہے اور یہ پرواہ نہیں کر رہا، ہمسائیگی میں کوئی دوائی سے تڑپ رہا ہے یہ پرواہ نہیں کر رہا، ہمسائیگی میں کوئی جو ہے
وہ اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے، یہ پرواہ نہیں کر رہا، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اگر اللہ پر اس کا ایمان ہوتا تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ فرائض مقدم ہے، فرائض نہیں پورے کرتے آپ تو آپ جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ وہ نفل قبول ہی نہیں فرماتا کہ جہاں فرائض کو ادھورا چھوڑ دیا جائے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا، زور کی 12 رکھتے ہیں، 4 پہلے سنتے ہیں، 4 فرض اور بعد میں 2 سنتے ہیں اور 2 نفل۔ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ آخری 2 نفل چھوڑ دو، وہاں اپنی قضا نماز پڑھ لو۔ ان نفلوں سے قضا نماز پڑھ لینا زیادہ افضل ہے۔ عصر کی 4 پہلی رکھتے ہیں، کہا کبھی کبھی چھوڑ دو اور اس کی جگہ اپنی عصر کی قضا نمازیں پڑھو، یہ زیادہ افضل ہے۔ اوابین 6 کے 6 چھوڑ دو، وہاں اپنی مغرب کی قضا نمازیں پڑھ دو، یہ زیادہ افضل ہے۔ تہجد کے وقت اٹھو، 12 رکعتیں مت پڑھو، 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ کے باقی وقت میں اپنی قضا نمازیں پڑھ لو، محدثین فرماتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے۔ فرائض مقدم ہیں جن کی طرف ہم پرواہ نہیں کرتے اور مستحبات کے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ اللہ کو فرائض پورے کرنے والا بندہ پسند ہے، اس لیے رویوں کو بدلو، اپنے فرضوں کی پرواہ کرو کہ میں نے اپنے فرائض مکمل کرنے، اور اگر فرائض ادھورے ہوئے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ترجیح فرائض رہنے چاہیے، باقی ساری چیزیں اس ترجیح میں نہیں، فرائض سب سے مقدم ہونے چاہیے۔ اللہ کے جو ایک مسلمان پر فرض ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا حضور نے تعریف ہی یہی کی ہے۔ آنے والے نے سوال کیا اسلام کی تعریف، سرکار نے فرمایا 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں، یہ اسلام کی تعریف ہے۔ سال میں رمضان کے روزے، یہ اسلام کی تعریف ہے۔ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ، صاحب استطاعت ہے تو حج، یہ اسلام کی تعریف ہے۔ اور اب اگر آپ اسلام کی تعریف ہی پوری نہیں کرتے تو پھر آپ کہاں سے مسلمان بن گئے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ مسلمانی کے لیے اسلام کی تعریف لازم ہے، اور وہ تعریف کیا ہے؟ فرائض۔ فرائض کی طرف دھیان دیجیے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق